अस्सलाम वालेकुम। फिर कहा जाता है कि मस्जिद अल हराम में सऊदी शुरते सख्ती करते हैं, नामुनासिब रवैया इख्तियार करते हैं, अल्लाह के मेहमानों की इज़्ज़त नहीं करते, वग़ैरह वग़ैरह। अब आप ख़ुद बताइए कि अल्लाह के मेहमान हरम शरीफ में आके खाना काबा के सामने बैठ के अगर ये काम करेंगे तो क्या ये जायज़ है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? और होता ये है कि एक बंदी एक काम करते हैं और उसके बाद लाइनें लग जाती हैं और कई लोग वही काम करना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे किस मुल्क से हाजिया का ताल्लुक़ है, देखिए, और फिर उसका काम देखिए कि खाना काबा को, मस्जिद अल हराम को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। كل اللي عايز يتخن بقى يجمع هنا، اقسم بالله العظيم. عايزه تتخني وتقلبظي بطريقه امنه وطبيعيه ومن غير اي كيميكال ولا اي حاجه مضره، وطبيعي فاتح شهيه فقط، هيفتح شهيته وتخليكي تاكلي كويس، طبيعي جدا جدا جدا، وسعره رخيص جدا جدا كمان، بيكفي معاكي شهر. مرتين في اليوم، معلقه بعد الفطار ومعلقه على الساعه 10 كده. دي طريقه الاستخدام في رمضان، وفي الايام بيتقلب كويس جدا قبل الاستخدام. ورمضان كريم، وربنا يا رب يعود عليكم الايام بخير ويكتب لكم كلكم يا حبايب قلبی عمرہ یا رب کلکم مزیارب بیت۔ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ خاتون کا تعلق مصر سے ہے اور انہی لوگوں کے زیادہ تر حرم شریف میں ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، کوئی سکینڈلز بنتے ہیں یا لڑائی یا کبھی کسی کے ساتھ نامناسب تلخ کلامی کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ اب یہ خاتون یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ یہ اپنی پروڈکٹس مختلف بیچتی ہے جو اس کے ٹک ٹاک اور ٹویٹر وغیرہ کے اوپر پہلے سے اس کی آئی ڈی آپ جا کے دیکھیں تو یہ چیزیں مشہور ہیں انسٹا وغیرہ پہ۔ یہ حرم میں آئی ہے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن اس نے کہا کہ موقع ہے میرے پاس تو کیوں نہ میں حرم شریف جس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کو بنیاد بنا کے میں اپنی کاروبار کی پبلسٹی شروع کر دوں۔ تو یہ یہی کرتی ہے اور اس میں بڑی کامیاب رہی، کیونکہ باقی ویڈیوز پہ ویوز بڑے تھوڑے اور اس پہ کروڑوں کے اندر ویوز جا چکے ہیں اس ایک ویڈیو کے اوپر جو اس نے ابھی اپلوڈ کی ہے۔ یعنی لاکھوں لوگ جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر سیل بڑھے گی اور پھر یہ اگلی مرتبہ مزید طریقے سوچے گی کہ کس طرح میں اس پروموشن کو مزید اختیار کروں۔ اب یہ جو کام ہے نا، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو لگے کہ یار اس نے کون سی کوئی بے پردگی کر دی، اس نے کون سا وہاں پہ کسی کو دھکا دے دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا۔ انسان ہے نا، انسان غلط چیزوں کے اس طرح سے جواز نکالتا ہے یا پھر وہ کسی چیز کو غلط سمجھتا ہی نہیں۔ یہ مسجد الحرام ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہے، یہ کسی حکومتی، سیاسی، سماجی، کاروباری یا کسی بھی طرح کے معاملات کے لیے نہیں ہے۔ آپ اتنا پیسہ اور کاروبار کمانے کی اگر لالچ ہے تو آپ اور ٹیکنیکس استعمال کیجئے، فیس بک ہے، دیگر پلیٹ فارمز پہ ایڈورٹیزمنٹ کیجئے، اور اگر یہاں بھی آ کے آپ نے کاروبار کرنا ہے اور پیسے کی اتنی فکر ہے تو میرا خیال ہے پھر یہ عمرے کے لیے بھی پیسے کیوں لگانے؟ آپ وہ پیسے بھی سیو رکھیے، اپنے کاروبار میں ڈالیے، اس کو مزید آگے لے کے چلیے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہ اس جگہ کے تقدس کا معاملہ ہے کہ آپ نے مسجد الحرام کو، خانہ کعبہ کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ آپ دیکھیے، ایک ویڈیو پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے شادیاں کی جاتی تھیں، نکاح کیے جاتے تھے کعبہ کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے، اور ان نکاحوں کے اوپر جو پھر فوٹو شوٹ ہوتے تھے، کیا کیا بات، اللہ کی پناہ۔ یعنی حصول برکت کے لیے نکاح کرنا تو بڑا اچھا ہے کہ آپ کہیں بیٹھ کے کر دیں، لیکن فوٹو شوٹ ہو کے بعد میں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی ریلز وائرل کرنا، یہ انتہائی نامناسب غیر اخلاقی رویے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آئے۔ آپ بتائیے، خاتون نے جو کام کیا ہے کیا وہ درست ہے؟ کیا اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ اور اس کو روکنے کے لیے شرطوں کو کیا کرنا چاہیے؟